حالانکہ ظاہری طور پر کوئی رشتہ داری تو نہیں، ظاہری طور پر کوئی تعلق تو نہیں جسمانی، لیکن یہ ایک روحانی تعلق ہے، یہ ایک روحانی تعلق ہے، اور یہ روحانی تعلق اسی قدر مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے کہ جس قدر بندے کے اندر تقوی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو صحیح معنوں میں آج اگر ہم دیکھیں تو پھر سلطان المشائخ، سالک طریقت و حقیقت، حقیقی معنوں میں معرفت کا علم رکھنے والے، حقیقت کو جاننے والے، شریعت کو سمجھنے والے، اگر کسی پر ان تمام الفاظ کا اور ان کے معانی کا اطلاق ہو سکتا ہے تو وہ داتا گنج بخش علی حجویری کی ذات اقدس ہے۔ اور ایسے ہی حضرات کے بارے میں پروردگار عالم قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیے آج ہمارے زمانے کے اندر اگر ایسا کوئی کامل مل جائے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ والا ہو، جس کو دنیا اور دنیا والوں سے غرض نہ ہو، دنیا کی چمک دمک کی طرف اس کی نظر اور نگاہ نہ پڑے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دائیں بائیں جو ہوتا رہے اسے پرواہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن حضرات کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے اپنی کتاب لا ریب کے اندر جن حضرات کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ حضرات ایسے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ بولیے غمگین ہوں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ۔ یہ حضرات ہوں گے کون؟ بنیادی طور پر ایک بات ذہن نشین رہے، الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان لائے۔ دوسری نشانی ان کی وکانوا یتقون، تقوی اختیار کیے ہوں گے، متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جو خود ولایت کا دعویٰ کرے یا پھر لوگ کہیں کہ فلاں شخص ولی ہے، تو پھر آپ دیکھیے ایمان پائے جانے کے ساتھ تقوی بھی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا۔ اور تقوی کی ایک سادہ تعریف جو علماء نے فرمائی وہ یہ کہ صحیح معنوں میں تقوی یہ ہے کہ انسان ہر اس جگہ پر موجود ہو جہاں اسے اس کا رب دیکھنا چاہتا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور انسان ہر اس جگہ سے بچے، دور رہے جہاں اسے اس کا رب نہیں دیکھنا چاہتا۔ ان سادہ الفاظ کو آپ سامنے رکھیے اور پھر ساری دنیا کو گھوم لیجئے، سارے انسانوں کو دیکھ لیجئے کہ اگر تو انسان وہاں پر موجود ہے جہاں اسے اس کا رب دیکھنا چاہتا ہے تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی بندے کے اندر کچھ نہ کچھ تقویٰ پایا جا رہا ہے۔ اور اگر صورتحال یہ ہو کہ رب تعالیٰ فرمائے نماز کا وقت ہے تو مسجد میں حاضر ہو کر نماز باجماعت ادا کریں، اور جس پر ولایت کا ہم نے لیبل لگایا ہوا ہے وہ کہیں اور پھر رہا ہو، تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا یہ بندہ وہاں حاضر نہیں جہاں اسے اس کا رب دیکھنا چاہتا تھا۔ اسی طرح آپ زندگی کے ہر شعبہ کو دیکھ لیجئے تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ولی وہ ہے جس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوگا، وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب جن حضرات کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی پھر بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انعام بھی ذکر فرمایا، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ایسے حضرات کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی بشارت ہے۔ یقیناً جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری پائے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں حاصل کرے، وہ بندہ صحیح معنوں میں دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بیان فرمائی ہیں ان حضرات کی کہ جن کے قرب میں رہ کر ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی، ان احب الخلائق الی اللہ عز وجل شاب حدیث السن فی صورت حسنہ، ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین بندہ کون ہے، اس کی تعریف اور پہچان میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرما دی ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کو میں اچھا کہوں، ظاہر ہے میری محبت کا زاویہ دیکھنے کا انداز اور ہوگا،
ایک وہ شخص ہے جس کو آپ اچھا کہیں، ایک وہ شخص ہے جس کو ایک گلی محلے شہر والے اچھا کہیں. ہم میں سے ہر کا دیکھنے کا اور ناپنے کا زاویہ انداز مختلف ہے، لیکن 100% یہ خامیاں موجود ہیں کہ جسے ہم اچھا کہہ رہے ہیں ممکن ہے اس کا باطن اچھا نہ ہو، لیکن جس کو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فرما دیں تو پھر یقیناً یہ 100% گارنٹی ہے کہ وہ بندہ واقعی اچھا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ساری مخلوق میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخص ہے، اس کی کچھ علامات اور کچھ نشانیاں بیان فرمائی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان جو حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، جعل شبابہ و جمالہ للہ وفی طاعت اللہ، ہے حسین و جمیل، خوبصورت ہے، نوجوان ہے، لیکن اس نے اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنا جمال اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو اس نے پیش کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بندگی، اطاعت و فرما برداری وہ شخص بجا لا رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کے بارے میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذالک الذی یباہی بہ الرحمن ملائکتہ یقول ھذا عبدی حقا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایسے شخص کے بارے میں وہ بندہ بظاہر ہے تو زمین پر، وہ بندہ ہے تو دنیا پر، عبادت تو زمین پر کر رہا ہے، لیکن میرا رب فرشتوں کے سامنے اس بندے کا تذکرہ بھی کرتا ہے اور پھر فرشتوں کے سامنے اس بندے پر فخر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے صحیح معنوں میں میرا بندہ یہی ہے، صحیح معنوں میں میرا بندہ. تو اب بہترین بندہ وہ ہوا کہ جس نے اپنی جوانی، اپنا حسن، اپنا جمال اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کر دیا. ایک اور حدیث مبارکہ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، ان لوگوں کے نقش قدم پر چلو کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی گھبراہٹ ہوگی. صحابی رسول ہے جناب ابو ہریرہ اور فرمان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اب جب لوگ ان کو دیکھیں گے کہ خیال کریں گے کہ شاید یہ نبی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں انہیں دیکھوں گا تو میں پہچان لوں گا یہ نبی نہیں بلکہ یہ میرے امتی ہیں. قربان جائیں ایسے لوگوں کی عظمت پر کہ جن کے نقش قدم پر چلنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ارشاد فرما رہے ہیں. اور ان کی حالت کیا ہوگی؟ سب کچھ ہونے کے باوجود، کھانا موجود ہونے کے باوجود بھوکا رہنے کو ترجیح دیں گے، وہ لباس ہونے کے باوجود اپنی ضرورت کے مطابق رکھنے کو ترجیح دیں گے. اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین علی شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنے اور ان کی جو تعریف و توصیف میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ وہ اس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے کہ ان کی عبادت اور اطاعت کو دیکھ کر اللہ کے فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے. اس قدر وہ اللہ کی عبادت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی جناب حضرت ابو ہریرہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں سے ملوا دے، کاش کہ میری ملاقات ان لوگوں سے ہو جائے. 3 مرتبہ 2 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو یہ وہ حضرات کہ جو اس قدر اللہ کی عبادت کریں، اس قدر اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں کہ اللہ کے فرشتے بھی ان پر حیرانگی کا اظہار کریں کہ ہیں تو بندے لیکن عبادت اس قدر. اور میں بارہا ایک بات عرض کر چکا کہ ایک صحابی رات نماز عشاء ادا کی، عبادت کا انداز دیکھیے، پھر نماز عشاء ادا کی، عشاء ادا کرنے کے بعد گھر چلے گئے اور واپس جب مسجد میں پلٹے تو وہ یہ خیال کر رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ آج سب سے پہلے نوافل ادا کرنے کے لیے میں ہی مسجد میں رات کے وقت داخل ہوا ہوں. اندھیرا تھا. کہتے میں ایک طرف ہو کر تو نیت باندھنے لگا، نماز شروع کرنے لگا تو مجھے اپنے سے آگے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی اور میرا جو خیال اور وہم تھا کہ میں سب سے پہلے مسجد میں آ گیا، وہ نکل گیا کہ نہیں، مجھ سے تو پہلے بھی یہاں پر کوئی موجود ہے. آج میرے اور آپ کے فخر کا انداز بدل گیا.
آج میرے اور آپ کے آگے نکلنے کا انداز طریقہ بدل گیا. آج میں اور آپ فخر کس بات پر کرتے ہیں؟ آگے ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کس بات میں کرتے ہیں کہ اگر فلاں صاحب کے پاس اتنا مال ہے تو میرے پاس اس سے ڈبل ہونا چاہیے. اگر ایک بندہ 10 گھنٹے کام کرتا ہے تو میری کوشش، میں فخر اس پر تب کروں گا جب میں 15 گھنٹے کر کے تو اسے ڈبل کما لوں گا. آج میرا اور آپ کی زندگی گزارنے کا معیار اور طریقہ کار یہ ہو گیا.